وہ کسی نے خوبصورت بات کی کہ پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. نیت والا ٹوٹا قلم اور دوسروں سے جلن، یعنی نیت نہیں ہے نا، نیت صاف منزل آسان. تو نیت کا ٹوٹا قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت خود نہیں لکھنے دیتی. پھر کہا کام میں آلس. آلس کس کو کہتے ہیں؟ گڈ. کام میں آلس اور پیسے کا لالچ ہمیں بڑا آدمی نہیں بننے دیتے. دنیا میں کہتا ہے سب چیزیں مل جاتی ہیں، اس جہان سے جانے والے اور اعتبار دوبارہ نہیں ملتے. جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. موبائل فون کے آنے سے آپ کہتے ہیں رابطہ آسان ہو گیا ہے، لیکن تعلق تو ختم ہو رہا ہے. کانٹیکٹس بڑھ رہے ہیں لیکن کنیکشنز تو ختم ہو رہے ہیں. مادیت مضبوط ہو رہی، مٹیریلزم، مادیت مضبوط ہو رہی ہے لیکن رشتے تو کمزور ہو رہے ہیں. جب تک فون تار سے بندھا تھا انسان آزاد تھا، اب فون آزاد ہو گیا ہے تو انسان فون سے بندھ گیا ہے. ہم غلام ہو گئے ہیں اب موبائل کے، اس نے باندھ لیا ہمیں. اور دیکھا جائے تو انگلیاں ہی رشتے نبھا رہی ہیں کہ زبان سے نبھانے کا تو وقت ہی نہیں ہے. سب ٹچ میں بزی ہیں پر ٹچ میں کوئی نہیں ہے. ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہیں، لیکن صدیوں میل کے فاصلے پر. کسی شاعر نے کہا نا، وہ بھی کیا وقت تھے جب ساتھ رہا کرتے تھے، ان دنوں کوئی کہیں رہتا ہے. یعنی وہ پاس ہو کے بھی ہم سب پاس نہیں ہیں. ہم پاس بیٹھے ہیں لیکن میں کہیں ہوں پہنچا ہوا، آپ کہیں پہنچے ہوئے. آپ ٹک ٹاک کی دنیا میں ہیں، میں فیس بک کی دنیا میں ہوں، تیسرا ٹویٹر کی دنیا میں پہنچا ہوا ہے. دیکھنے کو ایک کمرے میں بیٹھے. وہ کہتا ہے کہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی دوسرے سے اس کا حال بھی نہیں پوچھتا. تو اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ کوئی کسی سے حال پوچھ لے تو اگلا خوشی سے مر جائے. اس پہ شاعر نے کہا، سعد اللہ شاہ صاحب نے، اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، سارے کھلونوں کو چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے. نہر میں تیرتی ہوئی لاش کو دیکھ کر سمجھ آئی کہ اصل بوجھ جسم کا نہیں تھا، سانسوں کا تھا. کہتا ماؤنٹ ایورسٹ، آج تو ہم نے دامنے کو فتح کیا ہے نا. کہتا ہے کہ جس نے ماؤنٹ ایورسٹ فتح کرنی ہو نا، وہ اپنے جوتوں کے پھٹنے یا ان کے خراب ہونے کے غم میں مبتلا نہیں ہوتا. آپ کو اگر یہی پریشانی میرا جوتا نہ پھٹ جائے، اب کیا ماؤنٹ ایورسٹ. تو مطلب یہ ہے کہ یار سوچ کو بڑا رکھو. اگر بڑے مقاصد ہیں نا تمہارے یہاں پہ، تو پھر چھوٹی موٹی پرابلمز تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان سے پریشان نہیں ہونا. کسی نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا زندگی کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کوئی زندہ بچ کے نہیں گیا. غالب نے کہا نا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو یار جب پتہ ہے مرنا ہے تو پھر پریشانی کس بات. جن کے پاس سکے تھے وہ بارش میں نہاتے رہے، خوب انجوائے کرتے رہے. جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت کی تلاش میں رہے. پھر کہتا ہے پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسے کو اوپر نہیں لے جا سکتا. کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیکن سب گھروں میں روٹی کا سائز لگ بھگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. گہری بات. کھانی تو سب نے روٹی ہے. انسان چاہتا ہے ہوا میں اڑے اور پرندے چاہتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے. انسان فضا میں جانا چاہتا ہے اور وہاں والے جو ہیں وہ نیچے آنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ تو کسی حال میں خوش نہیں ہے. وہ بچہ دیکھ رہا ہے جہاز کو تو کہتا ہے یار میں بھی ایسے پائلٹ بنوں گا، میں بھی جہاز اڑاؤں گا. اور وہ اس ٹائم پائلٹ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کاش مجھے چھٹی ملے، میں گھر جاؤں اپنے کھیتوں میں بھی اسی طرح سیر کروں جیسے یہ بچہ سیر کر رہا ہے. کام ہی سے کہتا ہے پہچان ہوتی ہے انسان کی، ورنہ اچھے اور قیمتی کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں. سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھو، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھو.